بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر بیماری کو ایک تکلیف دہ عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بیماری انسانی جسم، ذہن اور روح کے لیے کچھ ایسے پہلو بھی رکھتی ہے جو فائدے سے خالی نہیں۔ بیماریوں کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ جب ہم کسی چھوٹی بیماری جیسے نزلہ یا زکام کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا قوت مدافعت کا نظام متحرک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم مستقبل میں ان جراثیموں کو پہچاننے اور ان سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ بچپن کی چھوٹی بیماریاں بڑے ہو کر شدید انفیکشن سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جسمانی آرام کا موقع۔ آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں انسان اکثر اپنی تکن کو نظر انداز کرتا ہے۔ بیماری جسم کا ایک فطری الارم ہے جو ہمیں رکنے، آرام کرنے اور اپنی توانائی بحال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دل اور دماغ کو تناؤ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ جسمانی کمزوریوں کی نشاندہی۔ بیماری اکثر کسی چھپی ہوئی بڑی خرابی کا فتح دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہلکا سا درد آپ کو کسی بڑے انفیکشن سے خبردار کر سکتا ہے۔ بیماری کے دوران کیے گئے ٹیسٹ ہمیں اپنی خوراک اور لائف سٹائل میں تبدیلی لانے کا موقع دیتے ہیں۔ نفسیاتی اور روحانی فوائد۔ بیماری انسان کے رویے میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ احساس تشکر۔ تندرست ہونے کے بعد انسان کو اپنی صحت کی اصل قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہمدردی کا اظہار۔ جو شخص خود کسی تکلیف سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے دکھ اور بیماری کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ رشتوں میں مضبوطی۔ بیماری کے دوران جب گھر والے اور دوست احباب دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپس میں محبت اور تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون اس کا سچا خیر خواہ ہے۔ ناظرین، کھجور ہمیشہ 3 یا 7 کی تعداد میں کھائے۔ یہ طبی اعتبار سے فائدے کے لیے بہترین ہے۔ کھجور کھانے سے پہلے اسے ہلکا سا نیم گرم پانی سے صاف کریں تاکہ مٹی یا جراثیم دور ہو جائے۔ کھجور کے ساتھ دودھ یا پانی پینا جسم کو فوری توانائی دیتا ہے۔ صبح نہار منہ دھو کھجوریں کھانا معدہ مضبوط کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کھجور کھانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیان درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پانی کا کثرت سے استعمال کیا کریں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو وہ ادرک کو بھون کر کھایا کرے، اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام آ جائے گا۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی قیامت والے دن حساب کے حلقہ ہو جانے کا باعث ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ناشتے میں دہی کھانا آنتوں میں موجود مفید بیکٹیریا کو بہتر بنا سکتا ہے اور آنتوں کے کینسر کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے افواج سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے فائنچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا، یعنی جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلو کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا
تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق لمبے قد والے افراد کو دل، جوڑوں اور ریڑھ کی ہڈی سے متعلق مسائل کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، تاہم صحت مند طرز زندگی سے ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لمبے قد کے باعث خون کی نالیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کو خون پمپ کرنے میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور خون کے لوتڑے بننے جیسا مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جوڑوں اور کمر کے مسائل، لمبا قد اور وزن کی وجہ سے گھٹنوں، کولوں اور ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ جوڑوں کے درد، ابتدائی گٹھیا اور دائمی کمر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ سانس لینے میں مشکلات، اگرچہ لمبے قد والے افراد کے پھیپھڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن غلط بیٹھنے یا جھک کر چلنے کی عادت سانس لینے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بھی سانس میں دقت پیدا کر سکتے ہیں۔ چوٹ لگنے کا زیادہ خطرہ، لمبے ہاتھ اور ٹانگیں کھیلوں کے دوران پٹوں اور جوڑوں پر زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ اچانک مڑنے یا چھلانگ لگانے سے گھٹنے اور ٹخنے پر چوٹیں زیادہ لگ سکتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے ڈسک کا خراب ہونا، لمبی ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر طویل وقت تک بیٹھنے اور کمزور جسمانی صحت کے باعث۔ اس سے ڈسک خراب ہونے اور مستقل کمر درد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ قد بذات خود بیماری کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ اصل کردار طرز زندگی، ورزش، بیٹھنے کی درست عادت اور متوازن غذا ادا کرتی ہیں۔ حارث بن معاویہ کندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 3 سوال پوچھنے کے لیے سواری پر سفر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کیا کہ 3 باتوں کے متعلق پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات میں اور میری بیوی ایک تنگ کمرے میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے، اگر ہم دونوں وہاں نماز پڑھتے ہو تو وہ میرے بالکل ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتی ہیں تو کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اب کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اور بیوی کے درمیان ایک قفلہ لٹکا لیا کرو، پھر اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پھر میں نے عصر کے بعد 2 نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کھانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، جس کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ ہاضمہ میں بہتری، جو لوگ اپنے معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں انہیں کھانے کے بعد گڑ ضرور کھانا چاہیے۔ یہ نظام ہاضمہ کو فعال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جسمانی کمزوری کا خاتمہ، بنے ہوئے چنوں کے صفوف کے ساتھ گڑ کا استعمال، یعنی ملک شیک کی صورت میں جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بیماری سے بچاؤ، گڑ کا باقاعدہ استعمال معدے کی صفائی کرتا ہے اور اسے مختلف بیماریوں سے بچا کر طاقتور بناتا ہے۔ ناظرین، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بیان کیا کہ پھر جو چاہتا اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بتلایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور دونوں نے مجھ سے کہا چلو تو ہم آگے چل دی، اور پھر ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب رنگ تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا قد آور شاخ تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اور شاخ کے چاروں طرف سے بہت سے بچے تھے کہ میں نے کبھی اتنے بچے نہیں دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو دونوں نے مجھے کہا چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج ساری رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ چیزیں کیا تھی جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائے گی۔ وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آئے وہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے قبل ہی فطرت پر فوت ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ جن لوگوں کو ہر ہفتے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں ان میں 75 سال کی عمر سے پہلے موت کا خطرہ ان افراد کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ پایا گیا
جو شاذ و نادر ہی ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق دل کے صحت کے لیے سونے کا بہترین وقت رات 10 سے 11 بجے کے درمیان ہے۔ رات 11 بجے یا اس کے بعد سونا دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے اندرونی نظام میں خلل ڈال سکتا ہے۔ دیر تک جاگنا دماغ کو مناسب طریقے سے آرام کرنے سے روکتا ہے، جس سے تناؤ اور اضطراب بڑھتا ہے۔ یہ موڈ میں تبدیلی، چڑچڑاپن اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ بری عادت آپ کے مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔ صحت مند جسم کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی نیند ضروری ہے، لیکن اگر آپ روزانہ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو جائے گا اور آپ اکثر بیمار پڑ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی ختم کر دیتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹافا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ 2 تریا لہسن کی لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس سے ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا، آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی اور نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ جو انسان کیڑے روزانہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مونچھے نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فائدے چھوٹے سے لونگ میں چھپے ہیں۔ یہ نہ صرف دان درد اور منہ کی بدبو ختم کرتا ہے بلکہ معدے کو بھی مضبوط بناتا ہے، اور سب سے خاص بات یہ قوت مدافعت بڑھا کر نزلہ، زکام اور کھانسی سے بچاتا ہے۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دوران سفر جابیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی حکم ان کے بعد والوں کا بھی ہے۔ اس کے بعد جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ گواہی کی درخواست سے قبل ہی آدمی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سو تم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑیں، کیونکہ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور 2 سے دور ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے غم ہو وہ مومن ہے۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا کر سو جائے کرو، چہرے کی چائی یا غائب ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر غیر ضروری داغ پڑ جائے تو دودھ یا اس کی بلائی چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ پورے بدن میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت کمزوری ہو گئی ہو تو 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 2 گرام گڑ ڈال کر اس کا ملک شیک بنا لو۔ نیکی اور بلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف چند دن استعمال کرنے سے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا اور جسمانی کمزوری سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کرو۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو ان کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز ہوگی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ شکریہ۔